أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، حالانکہ ان پر حق خوب واضح ہو چکا ہے کہ تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے پناہ مانگتا ہوں، اور گروہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اثاثہ الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بارات گئی تھی مسجدوں میں بارات گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان
جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پر کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ امم تم کرنا عطار پر بھی کرم تم، پھر مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ السلام علیکم۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، بہت جلدی جا رہا ہے رمضان کا مہینہ، وہ رونقیں، وہ عبادتیں، وہ محبتیں، وہ سعادتیں، وہ مسافتیں، عبادت کا وہ حق ہم شاید کبھی ادا نہ کر پائیں جو کہ اس مہینے میں کرنے کا حق ہے۔ دل اداس ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو 3-4 راتیں اور جو دن اب رہ گئے ہیں رمضان کے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں وہ توفیق دے کہ وہ سجدے ادا کرے، وہ عبادتیں کریں کہ پورے مہینے میں جو ہم نہیں کر پائے اس کا حق ادا کر پائیں۔ آج جمعہ کا دن اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان،
رمضان میں نازل ہونے والی کتاب، سب سے افضل کتاب قرآن پاک، اور جس پر نازل ہوئی سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، اور اگر وہ جمعہ رمضان میں ہو اور کیا پتہ جمعۃ الوداع ہو تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ آج کے دن کو ہاتھوں سے جانے نہ دیں، جتنی نیکیاں سمیٹنی ہے سمیٹ لیں۔ سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ سب سے آسان درود شریف تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو حشر کے روز بھی صرف اپنی امت کی فکر ہوگی، ان پہ درود و سلام بھیجنا یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری خوش نصیبی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو خوش نصیبی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی اور اس طرح سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو امت کی اتنی فکر کہ جب آپ کے بیٹے حیات نہ رہتے تھے اور اس دنیا سے چلے جاتے تھے، بیمار رہتے تھے، تو ایک بار اماں عائشہ نے، جو مفہوم کچھ یوں ہے روایت کا کہ ایک بار اماں عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، وہ جب مانگے گا اسی وقت قبول ہو جائے گی، اور آپ تو سرکار دو عالم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں دعا نہیں کرتے کہ جو آپ کا بیٹا بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اس کو زندگی دے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، حشر کے روز میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ اپنی امت سے اتنا پیار کرنے والے اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے، چاہتے بھی ہیں، وقت بھی ملتا ہے، لیکن غفلت، دنیا کی مصروفیت، انہوں نے تو ہمارے لیے اتنا کیا ہے کہ اگر ہم سارا دن ان پر درود بھیجتے رہے نا، تب بھی ایک قطرے کا بھی ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ وہ جو ہمارے لیے، ہمیں اپنی امت کے لیے، کہ میری امت جو ہے وہ سکون سے رہے، میری امت، وہ لوگ جو اسلام سے خارج تھے ان کی بھی اتنی فکر تھی کہ کسی طرح اسلام قبول کر لیں تاکہ میری امت میں شامل ہو جائیں، جن کے دل میں ہر جن و انس کا، یہاں تک کہ چرند پرند جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ پودے ہی کیوں نہ ہوں، درخت ہی کیوں نہ ہوں، ہر ایک کا درد تھا، اللہ کی بنائی ہوئی کل کائنات، دونوں جہانوں کا درد جن کے دل میں تھا۔ ہم ان کے لیے درود شریف پڑھنے کا بھی وقت نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنے کی، عبادات کرنے کی، مغفرت کرنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی اور ان پر درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ توفیق بھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے زندگی میں، سکون نہیں ہے۔ اگر زندگی میں سکون نہیں ہے اور عبادت سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے عبادت کریں، زندگی میں بہت سکون اور اطمینان آئے گا۔ آمین ثم آمین۔ چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔